जी शेख, मेरा सवाल है, अब बच्चे जब छोटे थे तब अब हम उनको डरा के धमका के प्यार मोहब्बत से हमको नमाज के लिए ताकीद करते थे, वो पढ़ लेते थे। अब बच्चे जवान हो गए हैं शेख, और कॉलेज को भी जाते हैं, कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं। अब हम जोर जबरदस्ती करें तो वो भी नहीं उठते। तो मेरे शौहर बोलते हैं कि वो उनको जोर जबरदस्ती से मत भेजो, प्यार मोहब्बत से बच्चा अगर उनको अपने खुद अपने आप से चले गए تو ان کی نماز ہو جائے گی، ہم زور زبردستی سے بھیجیں گے تو نہیں ہوگی نماز، ایسا بولتے ہیں۔ تو میں کیا کروں شیخ اس کے مسئلے میں؟ دیکھیے بہن، کل کے اسٹریم میں بھی تقریباً اسی نوعیت کا ایک سوال آیا تھا۔ ایک ہوتا ہے کسی عبادت کا صحیح ہونا، ایک ہوتا ہے کسی عبادت کا قبول ہونا۔ عبادت کی صحت یا عبادت صحیح اس وقت ہوگی جب عبادت کے شروط اور اس کے ارکان پائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان نماز کو اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو ہم اس کی نماز پر یہ حکم لگائیں گے کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ باقی نماز کے قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ نمازی کے اندر اخلاص ہو، اور اس کا تعلق دل سے ہے کہ یہ حال اور یہ معاملہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اب ہم اگر اپنے بچے کو مار پیٹ کر کے زبردستی مسجد بھیجتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ اس کے اندر اس کے اوپر جو ایک وجوب تھا وہ وجوب ساقط ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہاں پر ظاہر ہے یہ جو مارنا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ نماز اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، بلکہ یہ مارنا تعدیب کے لیے ہے، تاکہ اس بچے کی عادت پڑے، اس کی تربیت کے لیے ہے، اس کی تعدیب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو اس پر اس کی سرزنش مار کر کے کی جا سکتی ہے، جبکہ 10 سال کی عمر میں تو نماز واجب بھی نہیں ہے، پھر بھی اسے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جب اس کے اوپر نماز واجب ہو گئی بلوغت کے بعد تو ایسی صورت میں تو بدر سے اولا اس کو سرزنش کریں گے، ماریں گے، زبردستی کریں گے۔ اور آخری بات آپ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے شروع میں جب آپ مار پیٹ کر کے زبردستی کر کے اسے نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں تو شروع میں تو اسے گرا گزر رہا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ اس بات کی قوی امید ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد دھیرے دھیرے اس کا دل نماز کے اندر خود ہی لگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے شروع میں اس کے اندر وہ خوف کی وجہ سے جاتا ہو، اخلاص کی کمی ہو، لیکن جب بندہ مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا تو دھیرے دھیرے اس کے اندر اخلاص بھی آ جائے گا، اور وہ جو کمی تھی وہ کمی بھی دور ہو جائے گی، اور اس کے اندر عادت پڑنے لگے گی۔ اور آپ صرف مارنے پر یا ڈانٹنے پر اکتفا نہ کریں، ساتھ ساتھ میں جو نماز کی اہمیت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اسلام میں ایک مسلمان کے لیے نماز کا کیا مقام ہے، یہ ساری باتیں بھی اچھے انداز میں بچوں کو بتانا چاہیے۔ اور یہ سارا کام ایسا نہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں تب آدمی شروع کرے، بلکہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پرورش ابتدا سے، ان کے بچپن سے ہی اسلام پر اور اسلام کے احکام سے محبت پر ان کی تربیت ہو، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اب آپ کو زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے۔ تو آپ ان کو ڈانٹ کر کے یا جو بھی طریقہ مناسب ہو ان کو مسجد بھیجیے نماز پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے انہیں نماز کی عادت ہو جائے گی۔